حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك امر فقل قدر اللہ وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو تفتح من الشیطان رواہ احمد فی مسندہ. یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان جو کہ مضبوط ہوتا ہے نا، وہ اس مومن مسلمان سے اچھا ہوتا ہے جو کہ ہر بات پر گھبرا جاتا ہے. کوئی مشکل آ جائے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں بھی، اللہ مالک. اللہ کے رسول نے فرمایا مضبوط اعصاب کا مالک، اللہ پر توکل کرنے والا، یہ گھبرا جانے والے سے بہتر ہے. تو اس وجہ سے کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں تھوڑا سا مضبوط رہنا چاہیے. اور آگے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس خیر آتی ہے، بلائی آتی ہے، اس کو نفع دیتی ہے، اس کو آگے لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ قدر اللہ، اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا، اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، بھئی اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا، یہی میرے لیے نصیب میں تھا. اللہ کے رسول وَإِيَّاكَ وَاللَّوَّ، اگر کہنے سے بچو. کہ مثال کے طور پر بھئی اگر میں یہ کام کر لیتا تو شاید اتنی کامیابی مل جاتی، اگر میں پاکستان میں ہی رہتا یا انڈیا میں رہتا یا بنگلہ دیش میں رہتا تو میں نے اتنا کاروبار کر لینا تھا، ایسے ہی یہاں پر آ گیا ہوں. نہیں، یہ میں مثال دے رہا ہوں. کہیے نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے، جیسے لکھا ہے، مقدر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو لو ہے نا، اگر کرنا، یہ شر کے دروازے کو کھول دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ ایک مومن کو اگر کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ قدر اللہ وما شاء فعل. میرے بھائیوں، توکل کی ایک میں مثال سنانا چاہتا ہوں. واقعہ 1-1.5 منٹ میرے پاس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. 2 نوجوان آ گئے. اے عمر، اس آدمی نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے. حضرت عمر نے اس کو بلایا. ہاں بھئی آپ نے قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قاتل اقرار کر رہا ہے، اب فوراً سزا دی جائے گی، کوئی لیٹ نہیں. قاتل اقرار کر رہا ہے، قصاص ہے. وہ کہنے لگا قاتل یا امیر المومنین، میری ایک درخواست ہے کہ میرے بچے صحرا میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا باپ سولی پر لٹک رہا ہے، ان کا باپ قتل ہونے جا رہا ہے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے، میں جا کر کے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کراؤں، ان کو وصیت کراؤں، ان کو اللہ کے آسرے پر چھوڑاؤں، اپنا توکل ان کو دے آؤں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کراؤں. وہ صحرا میں رہتے ہیں، ان کے پاس پہنچنے والا بھی کوئی نہیں میرے علاوہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو قاتل ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو کیسے واپس نہ آئے؟ مجھے کیا یقین ہے آپ واپس نہ ہو، مجھے کیا یقین ہے آپ واپس نہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ کوئی ضمانت دیتا ہے آپ کی؟ اب سارے مجمع پر سناٹا طاری ہے، کوئی بول نہیں رہا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، بول اٹھے کہ امیر المومنین میں اس بندے کی ضمانت دیتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ضمانت دی ہے، حضرت عمر پریشان ہو گئے. اے ابو ذر غفاری، کیا اس بندے کو جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا. آپ نے ضمانت کیوں دی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کے چہرے پر جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ مجھے چہرے سے بندہ جھوٹا نہیں لگا، میں نے اللہ پر توکل کے اس کی ضمانت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا 3 دن کے بعد آپ اس کی جگہ پر ہوں گے، آپ کا احترام بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد مجھ سے قصاص لے لینا۔ اب تیسرا دن آ گیا، مقتول کے ورثاء بھی آ گئے، ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہیں، عدالت دوبارہ لگی ہے، اس بندے کا انتظار ہو رہا ہے، وہ بندہ آیا ہی نہیں۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، ابھی مغرب سے کچھ دیر پہلے باقی ہے، ایک طرف سے غبار اڑتی نظر آتی، وہ بندہ آ جاتا ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بندے نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ حضرت عمر رونے لگ پڑتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، لیکن آپ نے اپنا وعدہ پورا کیوں کیا؟ اس بندے کا جواب یہ آیا ہے کہ میں اپنے ورثاء کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچے کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ سمجھ یہ نہ لیں کہ اب دنیا میں وعدے پورے کرنے والے بچے ہی نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھنے نہ لگ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابو ذر غفاری آپ اس بندے کو جانتے نہیں تھے، آپ نے کیوں ضمانت دی ہے؟ کہنے لگے لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ اب لوگوں میں سے خیر ختم ہو چکی، میں نے یہ اس لیے کیا کہ بھلائی ابھی بھی ہے۔ جو مقتول کے ورثاء کھڑے تھے، جن کا باپ قتل ہوا تھا، وہ کہنے لگے جاؤ ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب لوگ معافی نہیں کرتے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بندے کو معاف کر دیا۔ قربان جائیں عدالت عمر پر، قربان جائیں ان لوگوں کے توکل پر، قربان جائیں اس طرح کی خیر پر، قربان جائیں لوگوں پر اعتماد کرنے پر، قربان جائیں اس طرح کے فیصلوں پر، قربان جائیں ان اولیاء اللہ پر، قربان جائیں صحابہ کرام پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا آسرا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم احفظ المسلمین فی کل مکان، اللہم احفظ المسلمین فی کل مکان، اللہم احفظ بلاد الحرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔